میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہم نے کہاں سے سیکھا، دین یہ ہے اور ہم کہاں چلے۔ آج ہماری راتیں ہمارے دن صرف دشمنی میں گزر رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا دین یہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا۔ ایک مرتبہ میرے سرکار مکے کی گلی سے چلے تو دیکھا کہ ابو جہل کا غلام ہے، جو ابو جہل کے ساتھ ساتھ میرے آقا کو اذیت پہنچاتا ہے، لیکن وہ بیمار اتنا ہو گیا کہ آخری دم آ گیا اس کا، اور اس کو ابو جہل نے ایک کٹیا کے اندر ٹوٹی کٹیا میں پھینک دیا۔ تو اس کو بخار اتنا شدید تھا کہ لوگ جو ہے بخار کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اکیلا پڑا تھا اور چلاتا تھا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ میرے سرکار نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو جہل کا غلام ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اذیت پہنچاتا تھا، اتنا بیمار ہے کہ مرنے کے قریب آ گیا اور ابو جہل نے اس کو کٹیا میں ڈال کر کے پھینک دیا۔ میرے سرکار تشریف لائے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ جب وہ کہتا نا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، تو آقا فرماتے مگر محمد تو تیرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ آقا کہتے محمد تو تیرے سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے، اس کو تسلیاں دیتے رہے، اور جب اٹھ کر کے نکلے تو صحابہ نے عرض کیا آقا وہ تو بہت پریشان کرتا تھا آپ کو، ابو جہل کے ساتھ مل کر آپ نے اتنا وقت وہاں پر دیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے بیٹھ جانا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل دین یہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، ہمیں پھر اسی طرف آنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، اسلام وہ مقدس دین ہے کہ اگر کسی مومن کا دل ٹوٹتا ہے کسی بات سے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا دل توڑنے سے بچانے کے لیے اپنی کسی بڑی چیز کو توڑنا پڑے تو توڑ دو۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو روزے توڑ دیے لیکن دل نہیں توڑے، ہمارے اسلاف نے روزے توڑ دیے دل نہیں توڑے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے نیت کی کہ کل میں نفل روزہ رکھوں گا، لیکن کسی مسلمان نے آ کر آپ کو دعوت دی، بھائی کل میرے گھر دعوت ہے، اور خیال ہے کہ دعوت قبول نہ کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کل روزہ نہ رکھیں، آپ اس کی دعوت قبول کر لیں، روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ مریدین ہے، ایک بہشتی ہے پانی بیچنے والا، اور وہ پانی بیچ رہا ہے۔ پانی بیچتے ہوئے اس نے کہا لوگو اللہ تم پہ رحم فرمائے، صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا، اگر کوئی پانی نہ خریدے گا، دوپہر ہو گئی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا، میرا پانی خرید لو۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، اس سے پانی خرید لیا، اور جب پینے لگے تو مریدین نے کہا حضرت آپ کا روزہ یاد نہیں؟ فرماتے روزہ یاد ہے، نفل روزہ ہے، آج توڑ لیا کل اس کی قضا کر دوں گا، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قضا کب کرتا؟ تو روزہ ٹوٹا تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، دل ٹوٹا تو اس کی قضا کب کر سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں اے کعبہ تو بہت عزت والا ہے، اے کعبہ تو بڑی بزرگی والا ہے، تو بڑی شان والا ہے، لیکن سن لے تجھ سے زیادہ عزت والا میرا ایمان والا امتی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اب جب عام مسلمانوں کا اتنا احترام ہے تو سگے بھائیوں کا کتنا احترام ہوگا؟